وہ عقل مند نہیں ہے. زندگی کے اندر میں اس چیز کا تو قائل ہوں کہ تھنگز آر ناٹ آلویز ان گرے. آپ کو بلیک اینڈ وائٹ میں ایبسولوٹ ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں. تو اٹس گڈ. ایبسولوٹ ناٹ از اے گڈ سلوگن, اور میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں. باقی یہ ہے کہ آپ ایبسولوٹ ناٹ اور ایبسولوٹ یس کریں, یہ ہے بڑا مسئلہ. Can absolutely not and absolutely yes be done absolutely? That's a big question. تو جنہوں نے ملک چلائے, جنہوں نے گھر چلائے ہیں, رشتے چلائے ہیں, ادارے چلائے ہیں, صوبے چلائے ہیں اور معاملات کیے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ چیزوں کی تبدیل ہونے میں بہت پروسیسز ہیں, بہت سلسلے ہیں. لیکن تبدیلی کی بات کرنے سے پہلے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خیر اور شر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. خیر اور شر کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہے. خیر اور خیر میں سے بڑی خیر نکالنا بڑا علم ہے. شر کے اندر سے فیصلہ کرنا کون سا شر بڑا ہے, کون سا شر چھوٹا ہے, یہ بڑا علم ہے. کون سا شر اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس خیر کو لینے کے لیے, بڑا علم ہے. تو ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا یہی خیر شر کے موازنے کے اوپر, عربی میں کتاب تھی, بہت ہائی لیول انٹیلیکٹ تھا وہ. تو وہ کہتے تھے لیس العاقل الذی یعلم الخیر من الخیرین. لیس العاقل, وہ عقل مند نہیں ہے, الذی یعلم الخیر من الشر, جو شر اور خیر میں سے فرق کر کے نکالے. یہ عقل ہے مگر اتنی بڑی عقل نہیں ہوگی کمپیریٹیولی. وَلَكِنَّ الْعَاقِلَ الَّذِي يَعْلَمُ الْخَيْرَ مِنَ الْخَيْرَيْنِ وَالشَّرَّ مِنَ الشَّرِّ. دو شر میں سے ایک شر کا امتیاز کرنا اور دو خیر میں سے ایک خیر کا اختیار کرنا, یہ بڑا علم ہے. اس کے لیے آپ کو بڑے ڈائنامکس دیکھنے پڑتے ہیں. صلح حدیبیہ کے اوپر ایک فیصلہ کر سکتے تھے نا آپ سے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھی تھا, آپ سے نہیں کیا. جبکہ ایک وہاں پر ایک بڑی ایبسولوٹ پوزیشن لی جا سکتی تھی کہ بھائی ہم عمرہ کریں گے, ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم آئے بھی ہیں. اگر کچھ مرنے کو تو ویسے تیار ہیں, مرنے کو تو مسلمان ہوتا ہی ہوا ہے جو حب الدنیا و کراہیت الموت سے آزاد ہوتا ہے. تو بٹ ہی وینٹ فار اٹ, ہی ٹک انادر پیتھ ایز ویل اوور دیئر. مکے میں آپ نے کتنا کمپرومائز کیا. تو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ رائٹ ناؤ آئی ایم, میں کسی ایک پارٹی کے سائڈ میں یا ایک پارٹی سے. ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بہت مختلف ہے اور وہ جذباتیات پہ نہیں چل سکتی. ملٹیپل زاویوں سے دیکھنا چاہیے, ملٹیپل زاویوں سے. تو کبھی کبھی آپ کو بڑے ایبسولوٹ ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں, لیکن پھر اس ایبسولوٹ کے بعد بہت سبجیکٹیوٹی آ جائے گی, بہت ریلیٹیوٹی آ جائے گی. آپ ساری زندگی ایک ایبسولوٹ پوزیشن. ہمارے ایک دوست ملے بڑے اچھے, ہمارے حلقے کے آدمی ہیں. میں نے بولا آپ کی زندگی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم جو ہے نا اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور جو بات کرتے ہیں نا منہ پہ اسٹریٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو لگتا ہے اس کا, میں نے کہا تو قرآن بھی کہتا ہے قولوا قولا سدیدا, بات سیدھی کرنی چاہیے, حق بات سیدھی کرنی چاہیے. اس بات کے اندر کوئی شر نکال سکتے ہیں آپ؟ کوئی ایسا آپ کا عمل جس سے, اس عمل سے, اسٹریٹ فارورڈنس سے آپ کو کہیں لگا ہے کہ کہیں کوئی نقصان ہوا ہوا؟ کہہ رہے ہیں یار میں اکیلا ہی رہ گیا دنیا میں, خاندان والے میرے جیسے آدمی کے ساتھ چل نہیں سکتے. میں نے یہی کہا کہ آپ جیسے اس طرح کے مزاج کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا ہے. اور سلطنتیں اور حکومتیں اور معاملات اور سٹرکچرز چلائے جاتے ہیں آئیڈیلائز سچویشنز میں, منوائے نہیں جا سکتے. ابھی تم اس ادارے کو چلا رہے ہو, بہت چھوٹا ادارہ ہے, شہر بڑا ہے, ضلع بڑے ہیں, تحصیل بڑی, اس میں کتنے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. تو آئیڈیلائز سچویشن تک پہنچنے کے اندر جہاں پر اوپر سے لے کے نیچے تک وہ صفائی ہو, ٹھیک ہے اس کے لیے ایک کانکرنگ ہوگی. اینڈ آئی بلیو اگر وہ کانکرنگ ان کو ملتی ہے, جو بھی کانکر کرنا چاہتے ہیں, تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر افہام و تفہیم آ جائے گی. یا تو ایبسولوٹ کانکرنگ کریں نا, جو ایک خروج کا کانسیپٹ بھی آتا ہے شریعت کے اندر, تو یا تو آپ امپیچ کر دیں نا, اوور تھرو کر دیں آپ پورے کے پورے کو, اور پھر آپ اپنا قلعہ منوا لیں کم کیجولٹی کے اوپر. لیکن یہ سب سے زیادہ آپٹیڈ نہیں ہے اسلام کے اندر کہ آپ خروج کریں ایک اسٹیبلش چیز کو اڑا کے پھینک دیں. اس میں کیجولٹی چاہیے, طاقت چاہیے, پار چاہیے. اگر عوام کی پاور ہوتی, ہم بات آپ نے چھیڑا ہے, ہم بھی کہہ دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہے عوام کی پاور ہے؟ عوام کی تو طاقت ہے. یہ تو نعرہ بیچا جاتا ہے نا,
آپ کو لگتا ہے میری قوم کی ہمارے قوم کے معصوم عوام کی کوئی بات ہے؟ یہ معصوم لوگ، یہ بیچارے لوگ، یہ بے بس عوام جو لوڈ شیڈنگ میں، جو لوڈ شیڈنگ کی تلوار کے نیچے ہے، جو مہنگائی کی تلوار کے نیچے ہے، جو وزارتوں کے نیچے ہے، کسی کے بوٹ کے نیچے ہے، کسی کے نوٹ کے نیچے ہے، کہیں ایک کیپٹلسٹک فیوڈل بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر، کہیں ایک ریلیجس فیوڈل بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر، کہیں ایک اکنامک فیوڈل بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر. ہر قسم کا سردار ہے سب، سارے کارنیورس ہیں. پچھلے دنوں بھی میں نے بات کی تھی. کہ کافی سارے سوال آئے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کارنیورس ہربیورس یہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ہربیورس، ہوتا ہے جو گھاس کھاتا ہے، صحیح. جو سبزیاں کھاتا ہے، گوشت نہیں کھاتا کسی کا، اپنے حصے کا اس کائنات سے حصہ لیتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے اس میں. نہ انہیں ہیضہ ہوتا ہے، نہ وہ زیادہ کھاتا ہے، نہ ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں. وہ فطرت کے مطابق اپنی چیز لیتا ہے اور سروائیو کرتا ہے. کارنیورس ہوتا ہے جو گوشت خور ہوتا ہے، اور گوشت کی بھوک اکثر و بیشتر ہربیورس اور گھاس کھانے والوں کے اوپر ہی ہوتی ہے. صحیح. تو کسی بہت بڑے فلسفے کے اندر عوام کو ہربیورس ہی سمجھتے ہیں نا، اور ان کے اوپر یہ سارے گوشت خور بیٹھے ہوئے نا. تو ہربیورس کو لیڈ کرنے کے لیے ہربیورس کیسے آ سکتا ہے؟ صحیح. اس پر بھی یہ کارنیورس ہی ہوگا نا. جو یہ اٹس اے وار آف کارنیورس گوئنگ آن. صحیح. دا بیٹل آف تھرونز، یہ سیٹ کی جو جنگ ہے اور سیٹوں کی جو جنگ. اچھا مطلب جمہوریت کا مسئلہ ہے، اس میں ایک سیٹ نہیں ہے، اس میں 300 پلس 350 پلس سیٹیں ادھر ہیں، پھر سینٹ ہے. یہ سیٹوں کی جنگ ہو رہی ہے بڑے کارنیورس کے پیچھے. عوام تو ایک کارڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے. کھلونا ہے. کیا منوا لیا عوام کی ریپریزنٹیشن نے آج تک؟ آپ سود حرام نہیں کر سکے آج تک. ابھی سراج الحق صاحب اور دوسرے اور تحریکوں نے بیٹھ کے ایک بل پاس کرایا. لیٹس سی کہاں تک جاتا ہے. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ کی زمین پہ سودی نظام کے خلاف انہوں نے کام کیا، حرب من اللہ ورسول. لیکن کیا منوایا آج تک عوام سے؟ تو صرف ووٹ لیے جاتے ہیں، یا عوام کو تو صرف نوٹ دیے جاتے ہیں ووٹ. دے آر آلویز یوزڈ. آئیے اب ایک انٹلیکچوئل قوم سامنے آئی ہے، ایک بڑی پار بن کے انٹلیکچوئل لوگ سامنے آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، علمی لوگ سامنے آ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک.